بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آئے دن اپنے ارد گرد انتقال کی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا، فلاں عزیز رشتہ دار دوست فوت ہو گیا، حادثہ ہوا یا بیماری ہوئی یا کچھ نہ سمجھ آیا تو کہا کہ دل کا دورہ ہوا۔ مگر یہ ہماری زندگی کے ایسے واقعات ہیں، ایسے حادثات ہیں جن سے ہمیں خود سابقہ پڑتا ہے، یا ہمارے حلقہ احباب میں جو لوگ ہیں، ہمارے رشتہ داری کے سرکل میں جو لوگ ہیں، ان کی طرف سے ہمیں یہ خبریں ملتی رہتی ہیں اور ہم ان مواقع پر حاضر بھی ہوتے ہیں۔ فوت ہونے والے یا جانے والے کی میراث کی تقسیم بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو اس جانے والی کی زندگی کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ وہ میراث بہت زیادہ اثاثہ ہو یا تھوڑا سا ہو یا بالکل کم ہو، ہر حال میں اس میراث کی تقسیم کا ایک قانون ہے، اور اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 تا 14 میں بیان کیا ہے اور پوری تفصیلی ہدایات دی ہیں کہ دولت معاشرے کے چند افراد اور گھرانوں میں ہی نہ رہے، بلکہ اسلام کی معاشی تعلیمات کا خاصہ یہ ہے کہ یہ معاشرے کے زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچے اور دولت کی تقسیم معاشرے کے اندر ہو۔ وراثت نام ہی ہے خونی رشتوں کی بنیاد پر ملکیت ایک فرد سے دوسرے افراد کی طرف منتقل ہونے کا۔ جو مال ہے اس کو میراث کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ورثہ قرآن پاک میں بتائے گئے اور اس میں حصوں کی جو تقسیم کی گئی وہ اس طرح ہے کہ میراث میں لڑکوں کا حصہ کتنا ہے۔ میراث کے معاملے میں اولین اصولی ہدایت یہ ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دوگنا ہے۔ اس کی مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ اسلام کے خاندانی نظام میں مرد کفیل ہے، عورت کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، مرد خاندان کا قوام ہے، اس بنا پر بھی کہ وہ خرچ کرتا ہے۔ عورت بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے۔ مرد کسی نہ کسی رشتے میں اس کے اخراجات اور ضروریات پورا کرنے کا پابند ہے۔ بیوی کے لیے شوہر، بیٹی کے لیے باپ اور ماں کے لیے بیٹا کفالت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کا پابند ہے، اور درجہ بدرجہ کفالت کی تقسیم کے مطابق اگر اس عورت کا کوئی اور رشتہ نہیں رہتا تو جس دور کے رشتے کو وراثت پہنچتی ہے وہ اس عورت کی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے میراث میں مرد کا حصہ 2 گنا رکھا گیا اور عورت کا حصہ اکیلا رکھا گیا۔ میراث میں بیٹیوں کے حصے کی تقسیم اس طرح ہے کہ میت کی وارث بیٹی کا بھائی بھی ہے اگر تو اس کو 1 حصہ ملے گا، جبکہ اس کے بھائی کو اس کا 2 حصہ ملے گا۔ اور اگر صرف لڑکیاں ہی وارث ہوں اور اس میں بھی اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، اور اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہیں تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا، باقی نصف یا 1/3 دوسرے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ میراث میں والدین کا بھی حصہ ہے۔ میت کے صاحب اولاد ہونے کی صورت میں والدین کو 6 حصہ ملے گا، باقی 2/3 میں دوسرے وارث شریک ہوں گے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا، اور اگر میت کی اولاد تو نہ ہو، بہن بھائی ہوں تو ماں کو 6 حصہ ملے گا۔ شوہر کے ماں باپ وراثت میں حصے دار ہیں، ان سے خونی رشتہ بھی بن جاتا ہے شوہر کے توسط سے کہ وہ وراثت کے مال کی اس تقسیم میں حصے دار بنتے ہیں۔ میراث میں شوہر کا بھی حصہ ہے۔ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے اور وہ صاحب اولاد بھی ہے تو اس کے ترکے میں سے 1/4 اس کے شوہر کو ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو بیوی نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا نصف حصہ شوہر کو ملے گا۔ اسی طرح سے اگر شوہر فوت ہوتا ہے تو میراث میں بیوی کا حصہ بھی ہے۔ اگر مرد صاحب اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر مرد بے اولاد ہو تو بیوی ترکے کے 1/4 کی حقدار ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ 1 سے زیادہ بیویاں ہوں تو حصہ تو یہی رہے گا، ہاں البتہ ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر وہ 1 ہے تو پورا 1 کو مل جائے گا، اگر 2 ہیں تو دونوں میں آدھا آدھا ہو جائے گا، اور اگر 4 ہیں تو وہ 1/4 ہر ایک کو مل جائے گا۔
اگر مرد یا عورت جن کی اولاد نہ ہو اور ان کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں اور ان کی میراث تقسیم طلب ہو، تو اگر ان کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 1/3 ان میں تقسیم ہوگا۔ یہاں وہ بہن بھائی مراد ہیں جو میت کے ساتھ ماں کی طرف سے رشتہ رکھتے ہوں اور باپ ان کا دوسرا ہو۔ علماء اس کی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ میراث میں ان رشتہ داروں کے علاوہ ایک دوسری قسم کے بھی وارث ہیں جن کا کوئی حصہ تو مقرر نہیں ہے، لیکن ان حصہ داروں کو ادائیگی کر کے جو بچ جائے وہ ان کو ملے گا۔ یہ درجہ بدرجہ ہیں، یعنی بیٹے کے بعد پوتا، باپ کے بعد دادا، بھائی کے بعد بھتیجا، چچا کے بعد چچا کا بیٹا، یہ اس طرح سے وراثت آگے پہنچتی ہے۔ یہ دونوں ورثہ بھی حصہ پالیں، ایک پہلے جو رشتہ دار ہیں اور پھر دوسری قسم کے جو رشتہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ایسے قرابت والے ہیں کہ ان میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہو تو پھر تقسیم میں جو تیسرا دائرہ آتا ہے اس میں ان ورثہ کو بھی حصہ ملتا ہے، جیسے نواسہ ہے، نانا ہے، بھانجا ہے وغیرہ۔ اور اگر میت لاوارث ہو، اس کا کوئی دور نزدیک کا رشتہ دار نہ ہو تو اس کی میراث ریاست کو ملے گی۔ جیسے اگر اس کا کوئی رشتہ دار نہیں اور اس پر کوئی قرض ہے تو ریاست اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ دار ہوگی۔ اسی طرح سے اس کی جو ترکہ ہے، اگر کوئی اور وارث نہیں ہے تو ریاست وہ ترکہ وصول کرے گی۔ ایک اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ اگر میت کے ذمہ قرض ہو تو سب سے پہلے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت پوری کی جائے گی اور پھر ترکہ تقسیم کیا جائے گا۔ وصیت میں بھی یہ بات اہم ہے کہ مرنے والے اپنے مال کے 1/3 حصے تک کی وصیت کر سکتے ہیں۔ جن کو وراثت سے حصہ ملتا ہے ان کے حق میں وصیت نہیں ہوگی، جن کو نہیں پہنچتا ان کو وصیت کے ذریعے مال دیا جا سکتا ہے، جیسے یتیم پوتا ہے جس کا براہ راست تو حصہ نہیں بنتا باپ کے انتقال کی وجہ سے، لیکن وصیت کا جو 1/3 مال ہے ترکے میں سے وہ اس یتیم پوتے کو دیا جا سکتا ہے۔ اور کوئی ایسی وصیت جس میں ظلم ہو وہ بھی پوری نہیں کی جائے گی۔ اور میت نے جو مال چھوڑا ہے اس سے اس میت کے جو دوسرے حقوق ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں گے، یعنی اس میت کے مرنے کے اخراجات بھی، کفن دفن ہے، تدفین وغیرہ کے جو اخراجات بنتے ہیں وہ بھی اس میت کے حقوق ہیں اور وہ اس کے ترکے سے ادا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کے قانون کے ذریعے سے جو حصے مقرر فرما دیے ہیں وہ مبنی بر حکمت ہیں اور افراد، خاندان اور معاشرے کے لیے مفید ہیں۔ اس میں کوئی کمی بیشی اور رائے زنی نہ کی جانی چاہیے، اس کے ساتھ ہیلے بازیاں بھی نہ کی جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا حکم سمجھتے ہوئے میراث تقسیم کی جائے اور ورثاء کو ان کا حق پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے قاعدے مقرر کیے ہیں جن سے بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہو اور تنگی نہ ہو، دولت گردش میں رہے، درجہ بدرجہ سب تک حصہ پہنچے اور خونی رشتوں کا تعلق قائم رہے۔ اللہ کے اس حکم پر اگر چند لوگ عمل نہیں کرتے تو بھی گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن اگر من حیث القوم، میجورٹی آف دا نیشن، میجورٹی آف دا پیپل اس حکم پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ قانون وراثت کے ذیل میں کئی طرح کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اول جہالت اور لا علمی ہے، لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کا حکم ہے، اور دوسرے حکم کا تو علم ہے مگر عمل کے معاملے میں لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اس میں بڑے بیٹے کا مال پر قبضہ کر لینا اور عورتوں کو ان کا ترکہ نہ دینا، بہنوں سے حصے معاف کروا لینا یا ویسے ہی دبا لینا، حصہ طلب کرنے والی بہن کو بہت ہی لالچی اور کمینہ صفت گرداننا، بیوہ کو اس کا حصہ نہ دینا، ماں کو باپ کی وفات کے بعد حصہ دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کرنا، معاشرے کے یہ اور بہت سارے دوسرے چلن رب کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ان احکامات کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری بشارتیں دیتا ہے۔
دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر میت کے انتقال کے فوراً بعد حصوں کی تقسیم ہو جائے تو چونکہ دل اس وقت قدرتی طور پر قدرے نرم ہوتے ہیں، اس دنیا کی محبت ذرا کم لگتی ہے، اس وقت آخرت کی طرف اپنے والد کو بھیج کر وہ سفر پر کچھ یقین ہوتا ہے۔ اگر اس وقت یہ تقسیم ہو جائے تو سب ورثاء ایک دوسرے کے ساتھ وسعت قلبی کے ساتھ معاملہ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، حصوں میں تھوڑی بہت کمی بیشی کو گوارا کر لیتے ہیں۔ جوں وقت گزرتا جاتا ہے لالچ بڑھتا جاتا ہے، ہوس بڑھتی جاتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق پر دست درازی کی خواہش اور طلب بھی بڑھتی جاتی ہے۔ بالعموم یہی دیکھا گیا ہے کہ جو حصے بہت عرصے تک تقسیم نہیں ہوتے، اس کی تقسیم کے مواقع پر لڑائیاں اور جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بہت عرصے تک چلتے رہتے ہیں۔ جو فوری طور پر خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جائیں وہ بہتر رہتے ہیں۔ اس میں بھی زیادہ اولا تو یہ ہے، بہتر رویہ تو یہ ہے کہ ورثاء آپس میں ہی بیٹھ کر تھوڑی کمی بیشی پر راضی ہو جائیں اور ان کو تقسیم کر لیں۔ فارمولہ سامنے ہے، لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ اگر بدنیتی نہ ہو تو حصہ تقسیم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اگر نہیں کرتے، کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو درمیان میں کسی کو حکم بنا کے اس معاملے کو ختم کر دیں۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا، بہت عرصے تک یہ چلتا جاتا ہے اور پھر عدالتوں میں جایا جاتا ہے، تو بہت ساری عمر عدالتوں میں ہی گزر جاتی ہے۔ تقسیم اور تصفیہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اگلی نسل آ جاتی ہے یا اس جائیداد کی مالیت بہت کم ہو چکی ہوتی ہے، اور ان عدالتوں اور کچہریوں کے چکر میں رشتہ داریاں بھی بالکل ختم ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کی بجائے ایک نفرت جو ہے وہ آ ڈیرے ڈالتی ہے۔ اس وقت جو عالمی سینیریو ہے اس کے اندر مغرب کا بھی ایک ایجنڈا ہے، اور عورت کے حقوق کی علم بردار تنظیمیں عورت کے حصے کا مرد سے نصف ہونا عورت کے ساتھ بڑی ناانصافی کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ وہ اس کو پھبتی کے طور پر آدھی عورت کہتی ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی گردانتی ہیں۔ خود پاکستان میں نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن NCSW، جو کہ منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ کے زیر انتظام قائم کیا گیا ہے، اس میں اس بل پر کام ہو رہا تھا جس کے ذریعے عورت اور مرد کا حصہ وراثت میں برابر قرار دلوایا جا سکے۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اور میں نے جو تفصیل بیان کی یہ قرآن پاک کے حکم کی ہی تفصیل ہے جو علماء کرام نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے ہیں اور ان کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، ہم حکم پر عمل کو اس بات کے ساتھ مشروط نہیں کر سکتے کہ پہلے ہمیں اس کی حکمت سمجھائیے پھر ہم اس پر عمل کریں گے۔ جیسے ڈاکٹر کے ساتھ ہم یہ بحث نہیں کر سکتے کہ پہلے مجھے سمجھائیے اس دوائی نے کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ہم اس ایمان اور یقین کی بنیاد پر کہ اس ڈاکٹر کے پاس علم ہے، یہ جو بھی مجھے دے گا میرے لیے فائدہ مند ہوگا، اس دوائی کو لیتے اور کھاتے ہیں۔ اسی طرح کلمہ پڑھنے کے ناطے جو اعتماد ہم نے اللہ رب العزت کی ذات میں کیا ہے کہ وہ ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، ہمارے درمیان دولت اور دولت کی تقسیم کے فارمولے کو بہتر طور پر ہم سے سمجھنے والا ہے، ہمیں اس کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ دین کے خلاف یہ سارے ہتھ کنڈے، یہ پروپیگنڈے علم اور اس پر عمل کے ذریعے سے غیر مؤثر بنائے جا سکتے ہیں۔ اسلامی حکومت کے قیام کے ذریعے کوشش کی جائے کہ ایسی کوئی قانون سازی ممکن نہ ہو سکے، اور ہم اپنے اپنے انفرادی اور نجی دائرہ کار میں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچیں کہ کیا میں نے کسی وارث کا حصہ غصب تو نہیں کیا ہوا، اس لیے کہ آج جو ایک سامان باندھنے کی رسی بھی غصب کی جائے گی، کل قیامت کے روز اس کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت رسی تو پاس نہیں ہوگی، ادائیگی نیکیوں کے ذریعے سے ہوگی، اور اگر نیکیاں بھی نہ ہوئیں تو جس کو ادائیگی ڈیو ہے اس کے گناہ لے کر اس دینے والے کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے آج ہی بری الذمہ ہونا چاہیے، اور جو تقسیم معلق ہے اس کو مکمل کر لیجئے۔ زندگی کا بھی کچھ معلوم نہیں، پتہ نہیں، جو جھگڑے آج متوقع ہیں وہ شاید ہماری زندگی کے بعد اگلی نسل میں اور دوگنے اور چار گنا ہو جائیں گے، اور جن کو نہیں ملا وہ دوسروں کو دینے والے بنے،
اگر آج ایک بیٹی کو حصہ نہیں ملا اور اس نے تعلقات کو خراب نہ ہونے کی بنا پر یہ قربانی دی کہ وہ خاموش رہی، وہ آگے اپنی نندوں کو یا جن تک حصہ پہنچانا ضروری بنتا ہے ان تک پہنچائے، کہ ایسے ہی ان چیزوں کا آغاز ہوگا، ان حکموں پر عمل درآمد شروع ہوگا جو ہمارے اللہ کا حکم ہے، اور ہم میں سے بہت سے اس حکم کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے درمیان معاملات کی اصلاح کر سکیں اور اللہ کے اس حکم کو پورا کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔